बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं और उसमें जंग जो है वो रूस और यूक्रेन की वो एक फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है और यूक्रेन ने रूस की 4 ऑयल रिफ़ाइनरीज़ को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है और उन्हें तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरान और इसराइल के दरमियान तसादुम की फ़िज़ा बन रही है और इसराइल के लिए जासूसी करने पर ईरान ने एक मुल्क के सफ़ीरों को निकाल दिया है। वो कौन सा मुल्क है उसके हवाले से, और इसराइल क्या प्लानिंग कर रहा है इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। और नवाज़ शरीफ जनरल बाजवा को क्यों माफ़ नहीं करना चाहते, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले ये बताते चलें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। इसके अलावा हमारी ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले रूस यूक्रेन जंग का जायज़ा लेते हैं। तो इस हवाले से ख़बरें ये हैं कि यूक्रेन की जानिब से मुसलसल रूस पर हमले किए जा रहे हैं और उनके हमलों में शिद्दत आ गई है। इसके बरअक्स रूस की जानिब से जो है वो हमले नहीं किए जा रहे, बल्कि रूस इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में आ गया है और हमले करने की बजाय वो अपना दिफा कर रहा है। इस हिकमत अमली का मकसद अपना असलहा बचाना है और यूक्रेन को थकाना है। तो इस हवाले से जो रूसी सदर हैं वो बड़ी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के तहत चल रहे हैं और दूसरी जानिब यूक्रेन की पोजीशन ये है कि यूक्रेन जंग में इजाफा चाहता है, उसका दायरा फैलाना चाहता है और इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय ममालिक को मुलव्वस करना चाहता है। यही वजह है कि यूक्रेन की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और रूस की ऑयल रिफ़ाइनरीज़ को निशाना बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 5:30 होने को हैं। तो इस वक्त रूस की सलामती कौंसिल का इजलास जारी है सदर पुतिन की ज़ेर सदारत और इस इजलास में अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। नाज़रीन, यूक्रेन का जहाँ तक मामला है तो वो ये चाहता है कि वो रूस को वापस पसपा कर दे, क्योंकि रूस ने बहुत सारे यूक्रेनी इलाकों पर कब्ज़े किए हुए हैं। बाखमूत तक उनके कंट्रोल में है और वहाँ पर जो है वो रूस ने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है। तो अब यूक्रेन ये चाहता है कि वो अपने ये इलाके आज़ाद करवा ले। यही वजह है कि रूस यूक्रेन की जानिब से जंग में शिद्दत आई है और इसमें जो हिकमत अमली अपना रहे हैं यूक्रेनी सदर, वो ये है कि इसमें अमेरिका और यूरोपीय ममालिक बराह रास्त अब इस जंग में शामिल हो जाएं। और दूसरी जानिब जो ये रूस की सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है, इसके हवाले से बताते चलें कि रूस के हुकाम की अक्सरियत ये चाहती है कि एटमी हमला कर दिया जाए यूक्रेन पर, तो जिस पर अभी गौर हो रहा है। और इस इजलास में जो सलामती कौंसिल का इजलास इस वक्त जारी है, इस इजलास में इस हवाले से फ़ैसला होगा कि आया एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाएँ या नहीं। तो इस पर ये जंग जो है वो एक हैरान कुन और तशवीशनाक मरहले में दाखिल हुई है और इसमें अगर एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो यूरोपीय ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में भी इसके असरात पड़ सकते हैं कि जो कि नेगेटिव हैं। तो इस हवाले से सोचना होगा बाकी दुनिया के ममालिक को भी कि इस जंग का तमाशा ना देखें, बल्कि इसके तदारुक के लिए अपने तौर पर जो इक़दाम कर सकते हैं वो करें। और अगर दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी रही तो इसका खमियाजा दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा। बिलखसूस इससे यूरोपीय ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जो गर्म सर्द माहौल बना रहता है तो उसमें अब शिद्दत आने वाली है। इसराइल जो है वो ईरान पर हमले के हवाले से कुछ प्लानिंग कर रहा है और ज़राए ये बता रहे हैं कि ये दुनिया के ममालिक का असूल है, बिलखसूस हमारे मशरिक़ वस्ता का, कि जब भी हमारे किसी मुल्क में मसाइल पैदा हो जाएँ, हालात ख़राब हो जाएँ, तो हुक्मरान आवाम की तवज्जो हटाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी अक्सर ऐसे होता है कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासी बहरान या कोई भी बहरान सर उठा रहा हो तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें शुरू हो जाती हैं और भारत की जानिब से हमले, और भारत में अगर कुछ हो रहा हो तो भी पाकिस्तान की जानिब से ऐसे इक़दामात को एक बुनियाद बनाकर अवाम की तवज्जो हटाई जाती है। तो सेम इसराइल में इस वक्त जो है इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जारी हैं, वहाँ पर बदअमनी
کے جو آثار ہیں وہ واضح ہیں، اور ان مظاہروں میں شدت آئی ہوئی ہے اس وقت، اور حکومت کے لیے ان مظاہرین کو کنٹرول کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے نیتن یاہو کا یہ پلان ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ پلان ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی پنگے بازی کر لے تاکہ عوام کی توجہ ہٹ جائے اور وہ وقتی طور پر اس بحران سے بچ جائیں۔ اس حوالے سے ناظرین، اسرائیل نے جو انتخاب کیا ہے وہ آذربائیجان کا انتخاب کیا ہے۔ آذربائیجان ویسے تو شیعہ اکثریتی ملک ہے، لیکن وہاں پر حکومت اہل تشیع کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس حکومت کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ اسرائیل کی جانب ہے۔ تو اب اگر ہم اس کا جائزہ لیں بطور مسلمان ملک تو اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ زیادہ ہیں ایران کی نسبت۔ تو اس حوالے سے اسرائیل نے اس دوستی اور تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آذربائیجان کے بیسز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ آذربائیجان کے اڈوں سے ایران پر حملے کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اسرائیل نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی اپنا بندوبست کر رکھا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اس وقت دفاعی لحاظ سے انتہائی مضبوط ممالک میں پہلے دوسرے نمبر پر ہے، اور اس حوالے سے ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی، یہ دو ایسی ٹیکنالوجیز ہیں ایران کے پاس کہ جس کا دنیا کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ ایون یہ اگر دنیا کے کسی بھی ملک پر چاہیں تو میزائلوں کی بارش کر سکتے ہیں اور ڈرون حملوں سے اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کو شاید ابھی تک ان کی اس قوت کا اندازہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے ایران کے ساتھ پنگے بازی کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل یہ حماقت کرتا ہے تو اس کے رد عمل میں ایران کا جواب کیا ہوگا، کیونکہ ایران کے جب سے رشیا کے ساتھ تعلقات بنے ہیں، جب سے چین کے ساتھ تعلقات بنے ہیں، تو رشیا نے بالخصوص ایران کی دفاعی پوزیشن کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے۔ ایران کے مختلف دفاعی منصوبوں میں روس نے براہ راست تعاون کیا ہے، اور روس کے تعاون سے ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شہباز شریف اس وقت لندن میں ہیں اور شہزادہ چارلس کی تاج پوشی کی رسم میں وہ شریک ہیں اس وقت، اور وہاں اس تقریب میں شرکت کے لیے جب وہ برطانیہ گئے تو انہوں نے میاں نواز شریف سے گزشتہ روز ملاقات کی۔ آج بھی ان سے ملاقات ہوئی صبح کے اوقات میں، اور اب بھی جو وہاں پہ جو صورتحال ہے اس تقریب کے بعد دوبارہ انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنی ہے۔ لندن سے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کو معاف کرنے سے انکار کیا ہے، اور جنرل باجوہ کے حوالے سے میاں نواز شریف نے بہت سخت ریمارکس دیے ہیں۔ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ یہی جنرل باجوہ تھا جس نے ہمیں اقتدار سے نکالا تھا، اور آج وہی جنرل باجوہ ہے جس نے عمران خان کو بھی نکال دیا ہے۔ تو نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی ایسی پالیسی بنانا ہوگی کہ بار بار یہ جب جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لے آتے ہیں۔ نواز شریف نے ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا کہ خود باجوہ صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران خان کو 2018 کے الیکشن میں لانے والے باجوہ صاحب خود تھے، اور اس کا مطلب ہے، نواز شریف نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ باجوہ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ تو اس پر نواز شریف کافی سیخ پا ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ آپ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے وہ صحیح نہیں ہے، آپ کو اس پر سٹینڈ لینا ہوگا۔ لیکن شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم ظاہر ہے ان کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں، اس وقت اگر ہماری حکومت ہے تو وہ باجوہ صاحب کی مرہون منت ہے، اور باجوہ صاحب کی مہربانیوں سے ہم اقتدار میں آئے ہیں، ہم کیسے براہ راست باجوہ کو نشانہ بنائیں۔ تو اس حوالے سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مریم نواز نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، تو اس پر جنرل باجوہ نے اپنے ایک میڈیٹر کے ذریعے مریم نواز اور شہباز شریف سے رابطہ کیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ میں نے آپ کو حکومت دلائی ہے اور آپ میرے خلاف ہی آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر جنرل باجوہ نے یہ پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اس آرٹیکل 6 کے نفاذ کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، جس کے بعد نون لیگ کے حلقوں سے اور مریم نواز اور شہباز شریف کی جانب سے اگر یہ جو مطالبے کیے جا رہے تھے وہ پھر اس سے نون لیگ نے یو ٹرن لے لیا، اور مریم نواز نے باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے اپنی توپوں کے رخ عدلیہ کی طرف کر لیے تھے۔ اور اب ایک بار پھر میاں نواز شریف دباؤ ڈال رہے ہیں میاں شہباز شریف پر، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو
پکڑیں اور پھر ایسی پوزیشن بنائیں، آگے ماحول ایسا بنا دیں کہ دوبارہ ان کو مداخلت کی جرت نہ ہو، ایسی قانون سازی کر دیں جس پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک سیٹ اپ ہے، ایک اداروں کا کردار ہوتا ہے، اور پھر ہمارے ہاں جو پوزیشن ہے اس میں وہ حالات نہیں ہیں جو ترکی کے ہیں، تو آپ ترکی ماڈل نہ دیکھیں، آپ اپنے ملک کے حالات کے مطابق فیصلے کریں۔ تو ناظرین یہ دونوں بھائیوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اور مزید اس پر جو گفتگو ہوئی ہے یہ تاج پوشی کی جو رسم ہے اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں اور بہت سارے معاملات ڈسکس ہونے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی بھی برطانیہ پہنچ چکے ہیں، انہوں نے بھی اس شہزادہ چارلس کی جو تاج پوشی کی رسم ہے اس میں شرکت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ وہ نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے، اور شہباز شریف اور نواز شریف کی ہونے والی ملاقات میں محسن نقوی بھی شریک ہوں گے، اور پھر اس حوالے سے بہت سارے جو پنجاب کی الیکشن کی صورتحال ہے اس پر وہاں تبادلہ خیال ہوگا۔ اور ظاہر ہے محسن نقوی صاحب ان کے الائی ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مشترکہ طور پر پی ڈی ایم میں یہ کردار ادا کر رہی ہے، تو اب وہاں پر یہ محسن نقوی صاحب آصف علی زرداری صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے نواز شریف سے ملیں گے، اور یوں وفاق اور پنجاب کے دونوں حکام وزیر اعظم بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی الیکشن کی صورتحال، عدلیہ کے ساتھ معاملات اور باقی سیاسی بحران کے حوالے سے وہاں تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔